تو آنا ہے وہ طبقہ بھی ہے جڑا آنا ہے کہ جنہاں لوگاں اللہ نے رستے وچ جانا دتیاں انہاں لوگاں نے وچ تے ساڈے وچ کے فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. اپنے گریبان امی منہ پا کے تک تو کے کیتا تے پھر میدان کربلا میں بھی دیکھ کربلا نے میدان میں دیکھ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جتنے رتبے جس نے وڈے ہو نا انہاں واسطے اور مصیبت ہونی ہے. اج تو یزید وقت نے سامنے نہیں ڈٹ سکنا ہے، تیرے اندر وہ جرأت ہی نہیں. تو مسئلے کا شکار ہے. تو آنا ہے مت میں نہیں روٹی اتھوں نہ بند ہو گئی. مولوی ڈرنا ہے اتھوں نہ پیسے نہ لبو، پیر ڈرنا ہے ماسا نظرانہ نہ اتھوں لبے. سمجھ آئی؟ لیکن حسین ویکھ حسین ویکھ کہ میدان کربلا تے شمر آیا اس آخو قافلہ کون ہے بندے کون اس امیر حدیث بننا ہے. تسی سنو ذرا. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو سنو ہمیں بھی نہیں قبول. شمر آ گیا عباس آ گیا کہ اس وچ ہوں فساد تم بڑی اپنا دسنا ہے کہ میں بڑے فصیح و بلیغ کرنا بندہ، فساد کا کوئی فائدہ نہیں. اساں بیعت نہیں اگر حسین کرنا تو سلو اساں قبول نہیں. بیعت نے تو سلو ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول. عباس کیا کیا کہ غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول. لیجو نمو سے نام جگر گوشہ بطول. او فاطمہ نے پتر نہ اس پلیت ہوئے نہ کنی. لیجو نمو سے نام جگر گوشہ بطول. سمجھا ہے کیا انہیں عراق و حجاز کو؟ سمجھا ہے کیا؟ عباس کیا کیا شمرا کہ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو؟ ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو؟ گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ ارے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. تو کیا ہے؟ عباس کیا کیا شمرا کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ یزید کیا چیز ہے؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام. کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام. او بے ادب یزید کجا اور کجا امام. کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. او بے ادب یزید کجا اور کجا امام. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے. ارے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے. حسین تمہارے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ یہ بھی ابتلا تھی، یہ بھی آزمائش ہے. سب سے بڑی آزمائش جو نبیوں پر آئی. حسین نبی نہیں ہے لیکن یہ میرا مصرع نہیں ہے، یہ مصرع جوش ملی آبادی کا ہے. یہ اعتراض ان پر ہو اگر کوئی کرے تو اس پر ہوگا. مصرع جوش صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا نا کہ یہ نبی نہیں ہے لیکن جوش نے اپنے انداز میں کہا. ان کے متعلق تو مشہور تھا کہ وہ ملحد تھے. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس نے اس کا ذوق دیکھیے.
جوش کہتا ہے کہ سر ملائک کے درے ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ رسول نہ ہو کے تو اتنا کام کرنا بادشاہ بچہ بندے نہ بیمار ہو گئے تے سرے اندر ہو گئے، بندہ آنا سب کچھ چھوڑ بچے مینڈے آ ایسا کچھ نہ ہو، ایسا چھوڑ۔ حسین نہیں آ حسین نہیں آ موت سامنے کھڑو کی، ایک کوئی مسئلہ نہیں شیعہ سنی نہ، میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں بحمدللہ، لیکن حسین میرا گھر ہے اور میں حسین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے کمالات کو بیان کریں۔ جڑا گھر وچ نہیں پیدا ہوا وہ بیان کر سی، کہ جڑے گھر وچ پیدا ہوئے وہ بیان کر سن۔ گھر آسانا تو بیان تسی کرو، بیان اسی کر سکتے، لیکن ہم اللہ نے فضل اللہ قرآن و سنت نے دائرے وچ رہ کے بیان کر سکتے۔ سمجھ آئی؟ تے کی ہویا کہ حسین نے نہیں آخیا کہ تسی ترس کھاؤ معاف کر چھوڑو، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی غلطی ہو گئی، مولوی ہو گیا تے اج کل نے جعلی پیر ہونا، جعلی اصلی نہیں، جعلی پیر تے جعلی مولوی، اس زلہ خار دسترخوان لٹنے والے تے یارویاں کھانے والے، غوث پاک کی تعلیم تے عمل نہ کرنا تے یارویاں کھانیاں تے بٹورنیاں، انہاں لوگوں نا تے تا جدید نے پیروں تے ٹیک پانا۔ جناب تسی معاف کرو کہ بلا منہ بھول گئے جی گئے، معاف کرو نا، لیکن حسین آخیا نہیں ایسی گل نہیں، یہ ٹکراؤ رہسی اور میں دنیا تو مٹا سکنا ہے، میرے جسم نو مٹا سکنا ہے، میری حسینیت نہیں مٹا سکنا ہے۔ اج بھی جتھے کوئی مظلوم ہوئے گا حسین کا نام گن کے وہ اپنا علم بغاوت بلند کرے گا۔ حسین تینوں سر چانا دسیا ہے، سمجھ آئی؟ اور سجدہ دیکھو، سجدہ سجدہ تو بھی کرنا ہے، بڑا دعویٰ ہے تو دا کہ سجدہ تو اللہ نے عبادت کرنا ہے، پر او سجدہ ویک میر تکی میر کے آگیا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں تو گانا پڑھتے رہے، شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں تو گانا پڑھتے رہے۔ شیخ صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب راتی دیانی مسیحی دو نفل پڑھنے پہ، اللہ اکبر، مکنی نے پہ نفل پڑھنے رہو جناب، پڑھنے رہو، اتنے کوئی ایسی گل نہیں، لیکن سجدائے کس تیغ تلے کا، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ او ایک سجدہ جڑا حسین تلوار دے خطرے دے تلے انج تلوار سوتی ہے، اور حسین نے جڑا سجدہ اتنے ادا کیتا کدے تسی کر کے نو، اے سجدہ جڑا کربلا وچ حسین نے کیتا ہے، تے اسی جناب تساں اٹھ کے سلام پیش کراں، قدم بوسی کراں کہ تساں کم کیتا ہے، مسیتی تساں کے خطرہ ہے، نفل ہی پڑھنے تساں اور بھی کرنا ہے۔ جس ویلے مصیبت نہ وقت تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے، پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا
کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپ ہے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے، تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے وہ صاحبزادہ ہے۔ اج کل اکثر اے پیراں نے جڑے ڈنگے انہاں کول پوچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیراں نے ڈنگے بھی پوچھو، انہاں کول پوچھو جنہاں کسی پہلو آرام نہیں آنا ہے جی۔ کبابے سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمینہ تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ہیں لوگاں نہیں جی۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر جی، لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر گن گیا۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہن سیدھا راہ جو بچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھر ہی کھرکنے واسطے پیر صاحب فکر پہ گیا، پتہ نہیں 10 نہ کڈنا ہے، 100 نہ کڈنا ہے، 1000 نہ کڈنا ہے، کم بخت نہیں شکل تو چنگی لگنی، پتہ نہیں ہن کرنا کہ وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اکھے جناب میں نے گل ہی تساں نہیں سنی، چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تک نہ۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے واسطے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا، کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، توحید وہاں بھی چلتے ہیں جی۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے، تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو، اسی تو تساں نہیں ہوا بھی نہ پہنچنے ہیں، آپے ہاں بھی تکو۔ پیراں نے پیچھے نہ پیا کرو، اصل حق بننے سی تے جدی پشتی پیر ہاں، امام حسن تک پیر ہیں ہم۔ اے تو کوئی دیگری نہ پیر ہے، کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے، کوئی تماشا نہ ہے جی، تے بیچارے ادھے راستے تے اساں سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیر ہاں، اللہ نے فضل نال پیراں نے پیر نال تعلق ہے، جڑا پیراں دا پیر ہے، سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیراں کول کے جی دنیا نہیں گل کرو، جتنا بڑا کوئی لگا افسر، جتنا بڑا کوئی او دیتے تے فائز ہے، اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنا کیوں ایک کام کر سی، وہ لوگ تو تساں کولو آنے تساں کولو کام کرا سا ہیں جی۔ آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے؟ بس جناب بزرگاں نے گھر جم پے، اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازے تے بڑے بڑے رئیس جڑے ٹکے کھانے ہیں جی، جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پے وننا ہے۔ ہاں میں دساں ایک گل، ہاں اے او لوگ ہے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، نگاہ مست ملا
پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے جہاں وہ جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لے تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لے تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنو علماء میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنو میائے بستہ آنکھیں بند پلک ایک تیلہ ہے نا آشیانے سے تیلے چاہیے سنو آشیانے کے لیے تیلے چاہیے تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے آنکھ کا آشیانہ ہے اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے میائے بستہ آشیان غناست پتہ ہے جہانگیر جس لئے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جس لئے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہے ہیں تے آپ لیٹ گئے لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دی لیٹ گئے جس لئے جہانگیر آیا تا پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تسا نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ایک ہی ہو گیا اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحاب کدو تو شروع کیتا نے اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا ہے جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہون تے نہیں نا اما آنن اکھے جی تسی صدر مشرفہ کیوں ملن گئے ہو میں کہ تساں کوئی بیلا نا اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کرن گئے ہیں یا صدر مشرف اسا دانے پا کے دینا ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے
اتنے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے، میں تو کوئی نہ ملیا، میں تو کوئی نہ ملیا، کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے، میں بھی تکڑ گیا نا جی، اسی تک کے گل کرنے والے ہیں، کوئی بندہ تکے تے ایویں سنی سنائی تے، اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیوں نکلے ہے، او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے۔ کیوں میرے دادے نے کیا ہے، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت جینا تک نہیں سینج تک نہیں سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے، او دادا بھی منا تک کے بولنا ہے، میں ایوانے صدر ٹانگ گیا یہ تک کے تبصرہ کران۔ صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، میری آواز پہنچے وہاں، کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا، آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سارے بڑے چپ، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ۔ کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے؟ آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ارشاد کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کس لیے بنایا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ بااثر لوگ ہیں، ان کے حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو۔ تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے، تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں۔ آپ اپنے باپ دادوں کو پوچھتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا، کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی۔ میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھوڑو۔ ہر چیز نہیں کھا دو نہیں ہے، بزرگاں ادب کرو، لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی۔ کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں دے میں تیری بوت پان چھوڑا ہے۔ ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بیچنے نے تے تسی یہ گلاں سن نال کرن لگ پئے ہو۔
پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات کیا انہوں نے تحقیق انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے، کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ، بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے. ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے. اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے. ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے. کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں، جو بمتی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں، اب کھا لیتا ہوں تو کرو. کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے. لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے. یہ بھی تو سنت ہے. پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے. مٹھیاں مٹھیاں سنتا بڑے افسوس دی گل ہے. اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو. تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال جی، سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی ماشاء اللہ. عجیب، میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے. اے سیاست ہے اج دے دور دی، سمجھ آئی؟ ماں بھی آخیا نے تو بھی وزیر بن، میں آخیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا. سمجھ آئی نا؟ اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گئی. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہوں، جس لئے مرضی اٹھنے ہیں، جسے مرضی یہ ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل؟ میں کہ نہیں، تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کولوں پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تو مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی، بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا. سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن، اے تا چندہ نہیں دینے، اے تا چندہ نہیں دینے. مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ نہیں دینا، پر اگے کے کرو اگے بھی لٹ کے کھا وے. ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تو کھا وے نا، اے کے کرنو
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਂ ਕਿਸਾਂ ਰੋਵਾਂ। ਪੰਬਾ ਕੁਜਾ ਨੇ ਹਮ ਤਨ ਹਮ ਦਾਗ ਦਾਗ ਸ਼ੁਦ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੂ ਰਸਾਂ ਰੱਖਾ, ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਓ ਮਸੀਤੀ ਆਸਤੇ ਤੇ ਘਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਲੋਗਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, मैं कुछ जामिया दारुल उलूम तो कुछ मुसीबत रही 3-4 साल कोई जगह भी अपनी मुतयन ना हुई, हुण इंशाअल्लाह मैं शुरू कर रहा। ते लोगां आख्या जनाब ये पैसे खा गया। मैं लंदन में तकरीर की थी, मैं उत्थे सारे लोग बैठे, मैं कहा तुसां ने दिता है खाने पे, असीं तुसीं लंदन आ रहे हो तो जरूरी तो नहीं ना, लंदन ने जेड़े बंदे हुण